रसूल अल्लाह के बाल कानों के निचले सिरे तक हैं, रंग सफ़ेद, पेशानी कुशादा और अबरू बारीक हैं। आज का उन्वान है, आप मुझे सारे जहां से अजीज हैं। सैयदा खदीजा का भतीजा हकीम बिन हज़ाम हिबाशा की मंडी में मौजूद है। हकीम गुलाम खरीदने के लिए हिबाशा आया है। ढूंढते ढूंढते एक गुलाम नज़र आया है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। खड़े होने का अंदाज, बात करने का सलीका, आंखों में हया। हकीम ने सोचा कि ये गुलाम ज़रूर खरीदूंगा। आखिरकार गुलाम 400 दिरहम में ख़रीद लिया है। कीमत बता रही है गुलाम उम्दा है। वाक़या कुछ यूँ है, उस गुलाम की उम्र 8 साल थी तो वो अपनी वालिदा के साथ अपने नाना के घर गया। घर के बाहर खेल रहा था। बाकी बच्चे घरों को वापस चले गए और वो अकेला घर से बाहर रह गया। कबीला बनी कैन का काफिला उधर से गुजरा। उन्होंने अकेला बच्चा देखा तो उसे अगवा कर लिया, उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। एक आज़ाद और मासूम इंसान को ताकत के ज़ोर पर गुलाम बना लेना उस ज़माने में पाया जाता था। गुलाम के वालिद अपने बेटे के गम में दिन रात रोते रहते हैं। सुबह होती है तो बेटे के मिलने की उम्मीद लिए तलाश में निकलते हैं। रात तक जगह जगह तलाश करते हैं। शाम में घर लौट आते हैं। सारी रात बेचैनी में गुजरती है और इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह हो तो तलाश के लिए निकलें। कई साल गुजर जाने के बाद भी वो अपने बेटे की जुदाई को भुला नहीं सके। बेटे की जुदाई में खाना नहीं खाते। बेटे को याद करते हुए शायरी करते हैं। मैं तुम्हारी जुदाई में रोता हूँ, ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम कभी घर वापस लौटोगे? क्या मौत तुम्हें अपने साथ ले गई? खुदा की कसम, मुझे उम्मीद है तुम एक दिन मुझे ज़रूर मिलोगे। क्या तुम किसी मैदान में हो या तुम्हें कोई पहाड़ खा गया? काश मुझे यकीन हो कि तुम लौट आओगे। मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इस उम्मीद पर। सूरज निकलता है तो तुम्हारी ज़िंदगी की उम्मीद लेकर, दिन ढलता है तो तुम्हारी यादें देकर, हवा चलती है तो तुम्हारी यादें खाक के साथ लाती है। मेरा गम और दुख कब कम होगा? क्या तुम मुझे कभी मिलोगे? गुलाम के वालिद की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, बेटे की तलाश। बेटा बचपन में अगवा कर लिया गया, सुकून आए भी तो कैसे। गुलाम खुशकिस्मत है कि हकीम बिन हज़ाम ने उसे ख़रीद लिया है। गुलाम हकीम बिन हज़ाम को पसंद आया तो उन्होंने अपनी फूफी जान को तोहफे में दे दिया। अब गुलाम सैयदा खदीजा की मिल्कियत है। ये 596 ईस्वी का ज़माना है। सैयदा ने निकाह पर यह गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दे दिया। रसूलुल्लाह ने गुलाम को देखते ही कहा, खुदा की कसम, इसके चेहरे से शराफत टपकती है, अक्ल और जहानत के आसार भी नुमायां हैं। सैयदा बोली, सुना है ये बहुत नाजो नाम में पला है। रसूलुल्लाह ने गुलाम को प्यार से देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नस्ब क्या है? गुलाम ने जवाब दिया, मेरे वालिद का नाम हारिसा, दादा का नाम शरहबील, परदादा का नाम काब है। मेरा ताल्लुक़ कबीला बनी उज़रा से है। मेरी वालिदा सालबा की बेटी है और कबीला तय से ताल्लुक़ रखती है। रसूलुल्लाह ने सैयदा खदीजा से कहा, क्या अब ये गुलाम मेरा है? सैयदा ने कहा, जी हाँ। रसूलुल्लाह ने गुलाम से कहा, बेटा तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें गुलामी की मुसीबत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अल्लाह का रसूल तो आया ही इंसान को इंसान की गुलामी से आज़ाद करने है। पैदा हुए तो अबू लहब की कनीज़ सवैबा आज़ाद हुई। शादी हुई तो बरका को आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी की नेमत इस गुलाम के हिस्से में आई है। गुलाम ने अपनी खुशी से रसूलुल्लाह की खिदमत को आज़ाद ज़िंदगी पर तरजीह दी। रसूलुल्लाह की खिदमत में कई साल गुजर गए। हर गुजरते लम्हे के साथ अपने महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। कबीला बनी कल्ब का एक काफिला हज के लिए मक्का आया तो उनकी नज़र गुलाम पर पड़ी है। इस ज़माने में कबीले के तमाम लोग एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए एक जैसी शक्लें और जिस्म बहुत जल्द पहचाने जाते हैं। उन्होंने देखते ही पहचान लिया। गुलाम से वालिदैन के मुतालिक पूछा तो उनका शक यकीन में बदल गया। कबीला बनी कल्ब के लोग हज से वापस अपने गांव पहुंचे।
تو انہوں نے والد کو خوشی کی خبر سنائی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ میں ایک گھر میں غلام ہے۔ غلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ اپنے والدین کو ایک نظم کی صورت میں پیغام بھیجا ہے: میں بہت دور ہوں لیکن خدا کے گھر کے قریب، وہاں جہاں دنیا حج کو آتی ہے۔ میرا غم جس نے سب کو پریشان رکھا اب سکون میں بدل جائے کہ میں بہترین خاندان میں رہتا ہوں۔ تمام باپ اور بیٹے کریم ہیں، ماد کے خاندان میں ہوں۔ غلام کے والد پیغام سنتے ہی خوشی سے رو رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی جدائی کو 17 سال گزر چکے ہیں۔ یہ 603 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے لیے مال و اسباب لے کر مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سارا راستہ بیٹے کو ملنے اور ساتھ واپس لانے کی سوچوں میں گزرا ہے۔ راستے بھر بے قرار رہے کہ کب بیٹے سے ملاقات ہوگی، کب ہم اسے اپنے گھر واپس لے کر آئیں گے۔ اس کا مالک کیسا ہوگا؟ کیا وہ میرے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ کتنا فدیہ مانگے گا؟ وہ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پورا نہ کر سکیں؟ ہمارا بیٹا غلامی میں نہ جانے کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ پچھلے 17 سال میں نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی۔ بیٹا پیدا تو آزاد ہوا تھا، پھر غلامی اس کے نصیب میں کیوں؟ سارا راستہ دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ کا پوچھا ہے۔ رسول اللہ سے کعبہ میں ہی ملاقات ہو گئی ہے۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنا تعارف کروایا۔ رسول اللہ سے عرض کی: عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد کہتے ہیں: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنا فدیہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا: کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا: جی نہیں، ہم آپ سے احسان کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں: اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کوئی فدیہ لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام کے والد اور ان کے بھائی کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ زید کا مالک بغیر کسی فدیے کے زید کو رہا کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی غیر جگہ کسی اور خاندان میں رہنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ سے کہنے لگے: آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ رسول اللہ غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر سے رو رہے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بار بار بیٹے کو دیکھتے اور چومتے ہیں۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر سے جاری ہے۔ رسول اللہ نے کہا: بیٹا، تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی تھی وہ اس پر قائم ہے۔ بیٹے کی موجودگی میں بھی رسول اللہ نے وہی بات دہرائی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا اظہار کرے گا۔ فطری اور ظاہری طور پر یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غلام نے کہا: مجھے میرے والد اور چچا بہت عزیز ہیں، میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں ابن عبداللہ محمد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ جواب غیر متوقع ہے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں: بیٹا، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا:
میں اپنے مالک کی عادتوں، ظرف اور حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ مجھے ابی القاسم محمد کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ غلام کو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت تک 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے۔ سیدہ خدیجہ کا حسن سلوک بھی اس کے سامنے ہے۔ اس غلام کا باپ اور چچا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ رسول اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور پرسکون واپس گئے کہ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے، اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ غلام کو لے کر کعبہ میں آئے۔ اس غلام کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پر ہے۔ اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ زید کی عمر اس وقت 25 سال ہے۔ زید رسول اللہ سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ 17 سال پہلے آزادی سے غلامی جیسی مصیبت میں گھرنے والا زید بن حارثہ اب اللہ کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیا جتنا زید بن حارثہ کو ملا۔ اس زمانے میں یہ عام ہے کہ بیٹا اپنے نام کے ساتھ منہ بولے باپ کا نام لکھتا ہے۔ ایسا عزت کے لیے کیا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ نے اس کے بعد اپنا نام زید بن محمد استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہا جب تک قرآن پاک میں اس طرح نام استعمال کرنے کی ممانعت نہیں آئی۔ اس کے بعد زید پھر سے زید بن حارثہ کہلائی۔ سیدہ فاطمہ کے متعلق رسول اللہ نے کہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔